گیلیکسی کے اندر جو سٹارز ہیں ان کی عمر ایک لمیٹڈ عمر بتائی جا رہی ہے، اس میں سورج کی بھی عمر ہے، چاند کی بھی عمر بتائی جا رہی ہے۔ یہ سائنس کی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا چاند اور سورج یہ ٹکرا دیے جائیں گے، تارے ایک دوسرے سے سب ٹکرا دیے جائیں گے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا جب سورج کو یعنی ٹکرا دیا جائے گا اور ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے اور سورج کالا ہو جائے گا، یعنی کچھ نہ کے برابر رہ جائے گا قیامت کے قریب۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ جو ہے نا اڑا دیے جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، زمین پوری ختم کر دی جائے گی۔ اور سورہ قارعہ میں آپ نے پڑھا ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ پتنگوں کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے، اور پہاڑوں کو دیکھو گے کہ روئی کا پھا جو ہوتا ہے، روئی کا پہا اس طرح سے پہاڑ بکھر چکے ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ قیامت جو آنی ہے اس کا یعنی پروسیس کس طرح سے، شروعات کیسی ہوگی، وہ ایک لمبی گفتگو ہے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آیات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس اعتبار سے قیامت کے قریب بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی۔ دجال آئے گا، دابۃ الارض آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر اس کے بعد سورج پچھم سے نکلے گا، یہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس سے پہلے، یہ سب ہو جانے کے بعد پھر روئے زمین پر سے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی کسی کو پڑی نہ ہوگی، اور پھر دنیا میں سب اپنے اپنے کاموں میں اس طرح سے مصروف ہوں گے، کوئی کپڑا کاٹ رہا ہے، کوئی دودھ دوہ رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں ہل چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا، اچانک ایک سور کی آواز آئے گی، وہی سور آج ہم نے تلاوت میں پڑھا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے ایک فرشتے ہیں، ایک باجے کی شکل کی چیز وہ لے کر کھڑے ہیں، وہ بجانا شروع کریں گے۔ شروع میں دھیمی دھیمی آواز آئے گی اور یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ یہ آواز اتنی سخت ہو جائے گی کہ جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ جائے گا۔ کپڑا کاٹ رہا تھا اس کے ہاتھ سے کینچی گر گئی، جو کھیتی باڑی کر رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، وہ وہیں کا وہیں رک جائے گا، دودھ دوہنے والا اس کا ہاتھ ویسی رہ جائے گا، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچہ نکل کر گر جائے گا جو عورتیں حمل سے ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر ایسی غشی، پھر سب پر موت طاری ہوگی اور زلزلے آئیں گے اور پوری زمین کو ہلا کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت سے سور پھونکنے پر سارے انسان جتنے روئے زمین پر ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ لیکن کیسے؟ سور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، پہلے انسانوں کی موت، پھر یہاں پر جتنی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، سب کی موت، چرند پرند تو چھوڑے، نباتات، یہ پیڑ پودوں میں کی جان ختم۔ چاند سورج کو جب ختم کر دیا گیا تو پھر کوئی چیز ہی نہیں، ستارے، چاند، سورج سب، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ملائکہ ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر دوسرے ایک فرشتے تک، سارے ملائکہ کو بھی موت آئے گی، سب موت کے شکار ہوں گے۔ اور سارے جب انتقال کر جائیں گے تو پھر بچتا کون ہے؟ صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکا۔ اب ان کو سور پھونکنے کا حکم جو تھا وہ کہا جائے گا روک دو اب۔ پھر اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت طاری کرے گا، اور روح نکالنے والا فرشتہ کون ہے؟ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام۔
اب تک یہ سب کی روح نکال چکے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح نکال دے گا۔ اسرائیل جو سب کی روح نکالتے ہیں، ان کو بھی موت ہے، ان کو بھی موت ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے رب العالمین کے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، تمہارے رب کی ذات صرف باقی رہے گی، کوئی نہیں باقی رہے گا۔ پھر جب مولا کی مرضی ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام دوبارہ اٹھیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا دوبارہ سور پھونکو، پھر سے پھونکو۔ اب جب دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ زندگی کا سور ہے۔ پہلے والا یہ نفخہ اولا اس کو کہتے ہیں، وہ موت کا تھا، اور نفخہ ثانیہ حیات کا ہے، زندگی کا ہے۔ اب رب تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے، یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا۔ اب دوسرے مرتبہ جب سور پھونکنا شروع کرتے ہیں اسرافیل علیہ السلام، کتنے انسان آئے گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب وہ زمینوں میں جہاں کہیں ہوں گے، کسی کو جلا کر ختم کر دیا گیا ہو، کسی کو جانور کھا گیا ہو، کسی کو پانی میں ختم کر دیا ہو، کسی بھی طرح سے، لیکن مولا تعالیٰ سب کو اٹھانے والا ہے۔ لیکن فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ یہ دوسری سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے روئے زمین پر جو اٹھیں گے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا سب سے پہلے، اور محشر کے میدان کی طرف جو حضور جائیں گے تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، ان کے بعد ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ساری کائنات کو اللہ اٹھائے گا۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میدان قیامت میں اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر ابن خطاب کے کندھے پر ہوگا۔ یقیناً وہ اس دن کے دولہ ہے، قیامت کا منظر ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زمر میں 2 آیتیں آئی ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اب جو کفار تھے ان سب کو کھینچ کر کے لایا جائے گا میدان قیامت میں۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں پوری تفصیلات قیامت کے میدان میں، اس کے بعد ان آیتوں کی تفسیر پر آتا ہوں۔ پھر جب سب کو اٹھا دیا گیا تو ایک زمین ہوگی، اب وہ زمین کہاں ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس جگہ، کیونکہ یہ زمین ہے ہی نہیں، یہ آسمان ہے ہی نہیں، تو پھر اس وقت بنے گا کیا یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ کہاں بنے گا، کس طرح بنے گا، اس میں ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ مثال دے سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ جو زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ختم ہونے والی، کیا رہے گا نیچے؟ آسمان جو دکھ رہا ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے، پھر کیا رہے گا اوپر ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن اللہ کریم ایک زمین بنائے گا جس کے متعلق کہا گیا وہ تانبے اور پیتل سے بنی ہوئی ہوگی، یہ مٹی والی زمین نہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورج کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور سورج کو سب کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب وہ زمین اور جس میں سارے انسانوں کو جمع کر دیا گیا ہے، آپ اندازہ کریں وہ زمین میں نہ کوئی عمارت ہوگی نہ درخت ہوگا، وہ بالکل فلیٹ زمین ہے، صرف میدان ہی میدان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی میدان اور تھوڑی دور کے بعد کوئی عمارت دکھے گی یا کوئی درخت دکھے گا یا کوئی پہاڑ، نہیں، کچھ نہیں، صرف سیدھی زمین۔ اسی لیے کہ وہاں تم 500 سال بھی اس میدان میں بھاگتے رہو گے تو سائے کے لیے ایک پتا بھی نہیں ملے گا، ایک پتا بھی نہیں، کہاں سایہ حاصل کر سکو۔ لیکن کچھ خوش نصیبوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عرش کا سایہ انہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں کئی لوگ ہیں، جس میں سے ایک ہی میں بتاتا ہوں، رجل تعلق قلبہ بالمساجد، وہ ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے، قیامت کے دن اسے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ آپ کی نماز ہو گئی، بیٹھے کیوں ہیں؟ نماز ہو گئی، نماز کے بعد چلے جانا چاہیے، لیکن تمہارا دل مسجد میں لگا ہوا ہے،
انہی لوگوں کی فضیلت میں ہے جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، ان لوگوں کے لیے اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اب یہ جو سارے لوگ جمع ہوں گے، کسی کو کچھ پتا نہیں کہ ہونا کیا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے اور سب ایک دوسرے کو تک رہے ہیں۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ سارے لوگ وہاں پہ کفار بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، جتنی امتیں پہلے آئی تھی وہ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سب ہیں، لیکن کسی کو کچھ سوچتا نہیں کہ کیا کیا جائے۔ یہی بے خبری سے پوری مخلوق جو ہے انبیاء کے پاس جاتی ہے۔ انبیاء میں سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں سارے لوگ، آپ تو ہم سب کے باپ ہیں، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ کچھ ہمارے متعلق کیا حکم ہے وہ پتہ چل جائے، ہمیں کہاں جانا ہے، جنت میں یا دوزخ میں، یہ ابھی پتہ چل جائے، حساب بھی نہیں شروع ہو رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرمائیں گے کہ اے لوگو جاؤ، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں نے جنت میں وہ ممنوع شجر کا جو پھل کھا لیا تھا، مجھے آج بھی اس کا احساس ہے کہ کہیں رب تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر عتاب نہ فرما دے، جاؤ کسی اور کے پاس۔ جتنے نبیوں کے پاس یہ قوم جاتی تھی وہ انبیاء کرام یہ کہتے آج ہمیں خوف ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ اور میں نے آج ایک آیت یہ بھی پڑھی ہے سورہ مومن میں، اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، اس دن یہ آواز آئے گی آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے۔ اس دن صرف اس کی سلطنت ہوگی، صرف اس کی حکومت ہے۔ انبیاء، ملائکہ سب ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں برسوں یہ قوم گھومتی رہے گی مخلوق۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے لوگو جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس، آج وہ تمہاری سنیں گے اور اللہ ان کی سنے گا۔ پوری مخلوق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہاں میں اسی کے انتظار میں ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ کو منانے لگتے ہیں کہ مولا ہے تو تیرے بندے، تو حساب تو شروع فرما۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ یہ کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت، یہ سب کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، سب کے لیے۔ یعنی حضور کی پہلی شفاعت کس کام کی تھی؟ کہ اللہ حساب تو شروع کرے، یہ شفاعت کبریٰ ہے، حساب شروع کرے مولا تعالی۔ ساری انسانیت کے لیے حضور جب سجدے میں گرتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد۔ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اس دن میں سجدے میں ایسی ثنا اور ایسی حمد بیان کروں گا اللہ کی جو آج تک کسی نے نہیں بیان کی ہوگی، اور اسی دن مجھے اللہ وہ تلقین بھی فرمائے گا۔ اور جب حضور ثنا کر رہے ہوں گے اللہ فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ پوچھئے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ یہ پہلا سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن، اور پہلا جواب ہے، باقی کسی بندے کو کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور نے جب یہ عرض کیا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ کو جس کی ڈیوٹی تھی، جس کا کام تھا کہ میدان قیامت میں میزان عمل لگا دیا جائے، حساب و کتاب ہوں، سب کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں، سب کو پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ اب حساب کا آرڈر آ گیا، حکم آ گیا، تو لوگ تھوڑی راحت کی سانس لیتے ہیں کہ چلو حساب شروع ہونے والا ہے، لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں۔ اب فرشتے لا رہے ہیں سب کے اعمال نامے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے اعمال نامہ یہ 4 پنے کا ہوگا، ہاں جیسے ایگزام پیپر میں فل شیٹ A4 سائز کی شیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نامہ اعمال فرشتے لے کر کے آئیں گے تو کتنے ہوں گے پتہ ہے؟ تمہاری نظر جہاں تک جاتی ہوگی وہاں تک صرف کتابیں تمہاری ہوں گی، صرف تمہاری کتابیں فرشتے لاد کر کے لا رہے ہوں گے۔
اس میں سب لکھا ہوگا، زندگی میں جتنی مرتبہ باتیں کیا تھا، جو کچھ بھی کیا تھا، سب ڈیٹیل ہوگا۔ اور ہر آدمی وہاں پکار کر کے کیا کہتا ہے؟ ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اے اللہ تو کیسی کتاب بنا دیا، اس میں چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، سب لکھ دیا گیا ہے، اور پھر لا کر کے تھما دیا جائے گا۔ یہ پہلی علامت ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے، فرمایا گیا اس کے لیے وہیں سے ہلکا پن ہے، بشارت ہے کہ آسانی ہوگی، اور جس کے بائیں ہاتھ میں فرشتوں نے پکڑا دیا تو سمجھ لو کہ اب لمبا اس کا وقت جانے والا ہے، حساب سخت ہونے والا ہے۔ یہ تو صرف پڑھ کے سنانا ہے، اور اس کے بعد پھر پکڑ ہوگی کسی کام پر۔ یہ تو نے کیوں کیا تھا، اس کی وجہ بتا۔ یہ تو نے کیوں کھایا تھا، اس کی وجہ بتا۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا، اس کا سبب بتا۔ صرف پڑھ کر کے سنانا نہیں ہے، جو کیا تھا اس کی وجہ بتانا ہے، اور جب وجہ کچھ نہ ہوگی حکم آ جائے گا کہ انہیں اوندھے منہ کھینچ کر کے دوزخ کی طرف لے جائیں۔ یہ قیامت کے دن ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسری شفاعت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو شفاعت ہے یہ خاص امت محمدیہ کے لیے۔ ایک شفاعت حضور نے فرمائی سارے انسانوں کا حساب شروع ہو جائے۔ جب حساب شروع ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب سر اٹھائیں، پوچھیں، آپ کو دیا جائے گا۔ حضور عرض کرتے ہیں مولا میری امت کی بخشش آسان فرما دے، میری امت کا حساب آسان فرما دے۔ اب حضور کو اختیار دیا جائے گا، حضور کی یہ بھولی بھالی امت جہاں جہاں ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کو دور سے پہچان رہا ہوں گا۔ دیکھو میرے عزیزو، بھرا مجمع ہے، کتنی امتیں ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کو آپ قیامت میں پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا یقیناً پہچانوں گا۔ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں زندگی میں تم جو وضو کرتے تھے، یہ جو اعضائے وضو ہیں، چہرہ اور ہاتھ، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اسی چمک سے میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے، جس کے ہاتھ چہرے چمک رہے ہوں۔ جو وضو ہی نہیں کرتا اس کا کیا چمکے گا؟ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے یہ، وضو کے اعضاء کی چمک سے حضور اپنی امت کو پہچان لیں گے، فلاں میرا امتی ہے، فلاں میرا امتی ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد اب میں ان آیتوں کی طرف آتا ہوں۔ حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ سب سے پہلے وہاں پر قیامت کے دن جن کو لایا جائے گا، الگ الگ روایات ہیں، اس میں 3 لوگوں کے متعلق فرمایا گیا ہے، ایک عالم، ایک شہید، اور ایک امیر آدمی پیسے والا۔ حالانکہ تینوں اچھے لوگ تھے دنیا میں۔ یہ جو امیر تھا بہت پیسہ بانٹتا تھا، اور یہ قاری قرآن تلاوت اچھی کرتا تھا، اور یہ شہید تو جنگ میں شہید ہوا تھا لڑ کر کے۔ تینوں کا حساب ہو رہا ہوگا۔ سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اس قاری قرآن کو بلائے گا، بتا تو قرآن کیوں پڑھتا تھا؟ وہ کہے گا میں نے تجھے اچھی آواز دی تھی، اچھی آواز دی تھی، تو نے اس آواز کا کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا تھا بہترین انداز میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تیری آواز کی تعریف کریں، کیا آواز ہے، اور لوگوں نے تعریف کر دیا، دنیا میں تجھے تیرا بدلہ مل گیا، یہاں قیامت میں کچھ نہیں، جاؤ جہنم میں۔ مالدار آئے گا، اس سے رب تعالیٰ فرمائے میں نے تجھے بہت مال دیا تھا، کیا کیا؟ کہے گا رب تعالیٰ میں نے غریبوں میں تقسیم کیا ہے، بہت خیرات کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تو نے تو یہ نیت سے تقسیم کیا تھا نا کہ لوگ تجھے دیالو کہیں، سخی کہیں، تیری مال کی تعریف کریں، تو لوگوں نے تو وہ تعریف کر دی، دنیا میں جو تجھے ملنا تھا وہ مل گیا، تیری خواہش ہو گئی، یہاں کچھ نہیں۔ اسے بھی فرمایا جائے گا دوزخ میں ڈال دو۔ تیسرا جو شہید ہے اس کے لیے بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے جوانی دی تھی، کیا کیا؟ کہا اے اللہ میں لڑتا رہا کافروں کے مقابل میں اور اپنی جان دے دیا۔ فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ تو یہ سوچتا تھا نا کہ لوگ تیری بہادری کی تعریف کریں، لوگ تجھے بطل جلیل کہیں، مجاہد کہیں، تو یہ لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کرتا رہا۔
اگر تیری یہی خواہش تھی اور لوگوں نے تیری تعریف دنیا میں بہت کر دی، اب یہاں تیرا کچھ نہیں ہے، اسے بھی دوزخ میں بھیج دیا جائے۔ یہ ریاکاری ہے۔ یہ پہلا حساب جن لوگوں کا ہونے والا ہے، یہ 3 لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان سے اس وقت تک کوئی پیر ہٹا نہیں سکتا جب تک اللہ 5 سوالات نہ کر لے۔ ان میں سے پہلا سوال یہی ہے کہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے کہاں خرچہ کیا؟ یہ ہر ایک کو بتانا پڑے گا، ہر ایک کو بتانا پڑے گا۔ اب آپ اپنی اپنی تیاری کر لو کہ کہاں کہاں خرچہ کیا، اللہ کو مجھے بتانا ہے۔ آج اگرچہ تم ہماری باتوں کی طرف توجہ نہیں کرو گے، کیئر نہیں کرو گے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی جوانی کا پل پل بتانا ہوگا، وہاں کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وہی اب آیت کریمہ ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، کافروں کی جماعت کو فرشتے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لائیں گے۔ دوزخ کیسی ہوگی میں انشاءاللہ العزیز اس کو عرض کروں گا آخری میں، رمضان کے اخیر میں، کیونکہ یہ جو عشرہ گزر رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ کاش اللہ ہمارا نام بھی آزاد ہونے والوں میں شامل فرمائے کہ جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام شامل ہو گیا تو پھر قسمت ہی قسمت سے۔ جب لایا جائے گا دوزخ کے کنارے جماعت کی جماعتیں آ رہی ہوں گی، جماعت، یہاں پر اللہ نے فرمایا زمرہ، زمرہ یعنی بہت کثیر تعداد میں جماعت کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ پھر دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، فتحت ابوابها، دروازے کھول دیے جائیں۔ وقال لهم خزنتها، اور جو دربان ہے دوزخ کے دروازے پر، حضرت مالک، وہ فرشتے ہیں، بڑے سخت قسم کے فرشتے ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے، جو جماعت دوزخ میں ڈالے جانے کے لیے لائی جا رہی ہوگی ان کو پہلے پوچھیں گے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے لوگو کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے کسی نے نہیں سنایا تھا؟ یا آج کے دن کے بارے میں تمہیں کسی نے ڈرایا نہیں تھا کہ قیامت آنے والی ہے؟ یہ دوزخ کا فرشتہ لوگوں سے پوچھے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آئے تو تھے لیکن ہم جھٹلا دیے تھے، نبیوں کے پیچھے نہیں چلے، قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھے، اور عذاب ہمارے اوپر واجب ہو گیا، ہم جا رہے ہیں۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ تم رہو گے یہاں پر۔ یہ کافروں کے لیے ایسی آواز آئے گی کہ وہ چیخ مارتے ہوئے دوزخ میں کود رہے ہوں گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، اللہ فرماتا ہے کیا ہی بری جگہ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ گھمنڈ کرنے والوں کا، زمین پہ اترانے والوں کا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اب سنیے 1000 سال تک دوزخ میں جلتے کڑتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، اے مالک اے مالک اے مالک اے مالک۔ کون؟ جو دربان دوزخ ہے، دربان ہے دوزخ کے دروازے کا، وہ 1000 سال کے بعد سن کر کے پوچھیں گے کیا بات ہے تمہاری، کیا چاہتے ہو؟ کفار و مشرکین کہیں گے کہ ہماری بات کرا دے اللہ سے، ہماری بات کرا دے اللہ سے کہ کچھ ہم پر بھی رحم ہو جائے۔ حضرت مالک کہتے ہیں خدا قہار ہے غضب پر، خدا قہار ہے غضب پر۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں بات کرنے کی بڑے بڑے فرشتوں کی ہمت نہیں ہے، کہیں گے ابھی نہیں میں بات کرا پاؤں گا۔ پھر وہ 1000 سال اور عذاب میں جلتے رہیں گے، چیختے رہیں گے۔ دوسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک پوچھیں گے کیا بات ہے؟ جہنمی کہیں گے کہ اے مالک تو ہماری بات کرا دے اللہ سے۔ آپ کی بار حضرت مالک کہتے ہیں میں ہمت کرتا ہوں،
اللہ قدیر و جبار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جتنے بھی دوزخ میں جا چکے وہ تجھے فریاد کر رہے ہیں، وہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حضرت مالک کو، اے مالک ان دوزخیوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا نہ کلام کرے گا۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم، ان کی طرف رب تعالیٰ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ قدیر و جبار خدا جب دنیا میں ہر دن بلا رہا تھا، آجا میرے بندے میرے پاس، آجا میرے بندے میری طرف آجا، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ پڑ، نہیں سنتا تھا، ایک دن بھی نہیں سنا، اور جہنم میں جانے کے بعد پکار رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ حضرت مالک جب یہ پیغام سنا دیتے ہیں اللہ کا، جہنم میں ایسی چیخ نکلتی ہے جہنمیوں کی کہ پورا جہنم ہلنے لگ جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے ان جہنمیوں کی چیخ سے، کہ اب ان کو کہہ دیا جاتا ہے خالدین فیہا، اب تم ہمیشہ ہمیش کے لیے رہو گے یہاں پر۔ اسی لیے میرے عزیزو کفر سے ڈرو، کفر سے ڈرو۔ گناہ کرنے کے بعد معافی ہے لیکن کفر کی معافی نہیں۔ اسی لیے اولیاء امت ڈرا کرتے تھے کہ کہیں موت سے پہلے ایمان چلا گیا، کفر پر موت ہو گئی تو کیا ہوگا، پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا، نہ وہاں کسی کی سفارش ہوگی نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ شفاعت اور سفارش گنہگاروں کے لیے ہے، کافروں اور مشرکین کے لیے نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیے ہوئے شرک کو اور کفر کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا ہے اللہ سب معاف کرے گا، کفر کو اور شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب سنیے دوسری آیت ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اس میدان قیامت میں کچھ وہ جماعتیں بھی ہیں جو دنیا میں تقوی حاصل کر چکی تھی، فرمان خدا پر چلتی تھیں، ان کی نمازیں ٹھیک تھی، اللہ سے ڈرتے تھے، اپنی راتیں وہ رو رو کر گزارتے تھے، مولا کو پکارتے تھے۔ وہاں قیامت کے دن اللہ اللہ ان کے حال یہ ہیں کہ ان کا استقبال ہو رہا ہوگا، فرشتے ان کو سجا کر کے لا رہے ہوں گے، اور وہ بھی جماعت جماعت کے ساتھ جا رہے ہوں گے جنت کی طرف۔ تو جیسی وہ پہنچیں گے فتحت ابوابھا، قرآن میں ہے 7 دروازے جنت کے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہ تقوی والے لوگ ہیں۔ جیسے ہی جنت کے دروازے کھلیں گے وقال لهم خزنتها، وہاں پر بھی دربان ہے ایک، جنت کے دروازوں کا دربان وہ حضرت رضوان ہے علیہ السلام، وہ فرشتہ وہاں پر ہے، جنت کے دربان ہے۔ جیسے ہی یہ جماعتیں قریب پہنچیں گی دروازوں کے، کیا کہے گا دربان جنت؟ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، مبارک ہو، اللہ کی سلامتی ہو تم کو۔ یہ جو ہم سلام کرتے ہیں نا السلام علیکم، یہ جنتی سلام ہے، یہ دربان جنت جو داروغہ ہے جنت کے دروازوں کا، وہ سلام کرے گا فرشتہ جو آ رہے ہیں جنت میں، سلام علیکم طبتم، مبارک ہو، خوش آمدید، اللہ کی سلامتی ہو، فادخلوها، آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، خالدین، ہمیشہ کے لیے، اب تم بھی یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ اب ہمارے اس چھوٹی سی زندگی میں بتاؤ میرے عزیزوں، اب اندر جیسے ہی جنتی داخل ہوتے ہیں کیسے، سب سے پہلی نعمت کیا ملتی ہے جنت میں؟ اللہ اکبر، آپ کے لیے اور ہمارے لیے سیب ملے گا، انگور ملے گا، گوشت ملے گا کھانے کے لیے، کیا ملے گا میرے عزیزوں؟ سب نعمتیں اپنی جگہ پر، لیکن فرمایا گیا جنتی جیسے ہی جنت میں پہلا قدم رکھتا ہے محمد الرسول اللہ کھڑے ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے اپنے امتیوں کے استقبال کے لیے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے میرے عزیز؟ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد اب سورہ واقعہ جب آپ پڑھیں گے تو جنت کا اس میں تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ثلة من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین
وہاں دیوان لگائے ہوں گے، بڑے بڑے محلات ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی بنائی ہوگی، پورے زمین پر جو گھاس ہوگی وہ زعفران سے بھی زیادہ ملائم. اور اللہ نے کتنی جگہ قرآن میں فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغیچے جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ایسی نہریں جن کا پانی دودھ کی طرح سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور ٹھنڈا. یہ ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہریں جس کو کوثر اور سلسبیل کہا گیا ہے، یہ جنت کے باغیچوں سے ہو کر گزر رہی ہوں گی. جنتی جتنے بھی ہوں گے وہاں پر وہ نہروں کے قریب بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے اتنے چمک رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، ایسے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، 14ویں کا چاند ان کے چہروں کے سامنے پھیکا ہوگا. یہ جنتیوں کے چہرے ہوں گے. اور وہ اپنے جب جنتی محل میں جائیں گے، ایک محل سامنے ہوگا، دوسرا محل ادھر ہوگا، آمنے سامنے جنتی باتیں کرتے ہوئے بیٹھیں گے. یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا. ان کی خدمت کے لیے غلمان، لڑکے بھی ہوں گے. حوران جنت، وہ جنتیوں کی خدمت کے لیے ان کی بیویاں وہاں پر بنائی جائیں گی. وہ اتنی حسین و جمیل خوبصورت ہیں کہ جنتی کے لیے آج تک نہ ویسی خوبصورتی یا حسن دنیا میں کسی نے سنا ہے نہ دیکھا. یہ حوران جنت ہر جنتی کو دی جائیں گی. اب اس کے بعد جنت میں پہنچ جانے کے بعد تمہارے لیے کیا نہیں ہوگا؟ ایک طبقہ انبیاء کا ہے، ایک طبقہ جنت میں اولیاء کا ہے، ایک طبقہ شہداء کا ہے، ایک طبقہ صدیقین کا ہے. اور پھر جنتی کے لیے قرآن میں ہے جو وہ خواہش کرے گا فرشتے فوراً اس کے لیے وہ حاضر کریں گے. جو چیز کی خواہش کرے گا، جس دن تمہاری وہاں خواہش ہوگی کہ مجھے یہاں غریب نواز کا دربار دیکھنا ہے، جنت میں غوث پاک کہاں ہے وہاں جانا ہے، صحابہ میں خلفائے راشدین کہاں ہیں وہاں جانا ہے، انبیاء اکرام کہاں ہیں، شہداء و صالحین کہاں ہیں وہاں جانا ہے. جنتی گھوم رہا ہوگا. اور کیا ہی بہتر ہوگا جنتی جب یہ خواہش کرے گا مجھے محمد الرسول اللہ کے محل میں جانا ہے، وہاں بھی اسے پہنچایا جائے گا. وہ ہر ایک بڑے سے بڑے انبیاء، صالحین، شہداء اور رسولان اعظام کے ہاں جاتا رہے گا، آتا رہے گا، جاتا رہے گا، آتا رہے گا. جنت کی نعمتیں اس کی ختم نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ کریم فرمائے گا حوران جنت کو یہ میرے وہ بندے ہیں جو صرف میری حمد سنتے تھے دنیا میں. اے حوران جنت تم اپنی میٹھی آواز میں اب میری حمد ان کو یہاں سناؤ. 100 سال تک وہ حوران جنت انہیں حمد سناتی رہیں گی. پھر جنتیوں سے اللہ پوچھے گا پیٹ بھر گیا؟ وہ جنتی کہیں گے مولا اور تیری تعریف سننے کا دل کرتا ہے. داؤد علیہ السلام جن کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی، رب تعالیٰ فرمائے گا اے میرے داؤد خلیفت اللہ، آؤ ان جنتیوں کو اپنی سریلی آواز میں میری حمد سناؤ. اب وہ 100 سال تک سناتے رہیں گے اور جنتی مدہوش ہوں گے اور سنتے رہیں گے. یہ جنت کے ترانے وہاں پر سنائے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اب تم سیراب ہو گئے کہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے تو چڑیاں بھی سننے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، پرندے بھی ہوا میں رک جاتے تھے. اب جنتی کہیں گے کہ مولا اور تیری حمد ہو اور تیری تعریف ہو، ہم سننا چاہتے ہیں. رب تعالیٰ جب فرمائے گا اے فرشتوں حجابات ہٹاؤ، اب میں سناؤں گا اور میرے بندے سنیں گے. اب یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. مولا فرماتا ہے چہرے چمک رہے ہوں گے اس بات کے لیے کہ بغیر حجاب کے وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. اس سے بڑی نعمت جنتی کو کچھ نہیں ہے کہ مولا کریم حجابات ہٹا دے گا. جس کے تم یہاں سجدے کرتے ہو، جس سے تم گڑ گڑا کر مانگتے ہو، وہ مولا جنت میں پردے ہٹا دے گا. اور فرمایا گیا جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے. اسی لیے رمضان میں بھی میرے آقا نے فرمایا افطار کرنے والے کو دو خوشیاں دی جائیں گی کہ جب